السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد حسن رضا قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نیو پوڈ کاسٹ لے کر۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، میرے ساتھی، میرے ہم سفر محمد سلمان رضا قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوسرے ساتھی جو میرے ساتھ موجود ہیں، محمد حبیب رضا قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، ہمارا موضوع ہے مقصد آزادی۔ ہمیں آزادی کیوں ملی، کس بنا پہ ملی، کس طرح ملی اور کن کن شخصیات کا ہاتھ تھا آزادی دلوانے میں۔ جو پوشیدہ ہے وہ بھی جانیں گے اور جو نمایاں ہے وہ بھی جانیں گے۔ پہلا سوال میرا سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے۔ سلمان بھائی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جشن آزادی کا مقصد کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں حسن بھائی، آزادی کا مقصد میں آپ کو ایک لفظ میں بتا دیتا ہوں۔ آزادی کا مقصد تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تھا آزادی کا مقصد۔ اس کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ بتاؤں تو اللہ اور رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا، یعنی قرآن و حدیث پر عمل کرنا بغیر کسی رکاوٹ، بغیر کسی پابندی کے قرآن و حدیث پر عمل کرنا، اس مقصد کے لیے اس وطن کو آزاد کروایا گیا۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی، جزاک اللہ خیرہ۔ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ جس طرح آپ نے مقصد آزادی بتایا، اس طریقے سے کیا ہم آزاد ہیں؟ دیکھیں حسن بھائی، ایک طرح سے ہم آزاد ہیں اور ایک طرح سے آزاد نہیں بھی ہیں۔ آزاد اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن عزیز پاکستان دیا، اور اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح چاہے، جہاں چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلم کھلا عبادت کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم آزاد ہیں۔ اور آزاد اس طرح نہیں ہے کہ ہم آج بھی انگریزوں کی قانون کو فالو کر رہے ہیں، آج بھی ہم انگریزوں کی تعلیمات پر زندگی گزار رہے ہیں، آج بھی ہمارے بچے انگریزوں کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور آج ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا۔ کیا مقصد کیا تھا؟ قرآن و حدیث پر عمل کرنا بغیر کسی رکاوٹ کے۔ جب ہم نے وہ مقصد ہی چھوڑ دیا تو ہم آزاد کس طرح سے ہیں؟ ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی۔ میرا اگلا سوال حبیب بھائی کی بارگاہ میں ہے۔ حبیب بھائی، میں جاننا چاہتا ہوں کہ مقصد آزادی جو کہ سلمان بھائی نے بتایا، قرآن و حدیث پر عمل کرنا بغیر کسی رکاوٹ کے، ہم آزاد تو ہو گئے، آزادی کی نعمت مل گئی، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، ہم اپنے مقصد آزادی میں کس طرح آزاد ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، سلمان بھائی کی گفتگو سنی، بہت اچھا لگا۔ سلمان بھائی فرما رہے ہیں کہ پاکستان بنانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے بغیر کسی سے ڈرے۔ اب جہاں تک رہا سوال کہ ہم آزادی کس طرح حاصل کریں، تو اس کا ایک سمپلی سا جواب یہی ہے کہ ہم آزادی اس طرح حاصل کریں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا، اس کے احکامات پر عمل کر کے ہم آزادی حاصل کریں۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں گے تو ہم حقیقی آزاد ہو جائیں گے۔ اب ہم عمل کس طرح کریں کہ رسول اللہ نے خود ہی فرما دیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب جب ہم علم حاصل کریں گے تو ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ ہم نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ ہمارا قانون کس طرح کا ہونا چاہیے، ہمیں اس بات کا بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے دوسروں پر حق کیا ہے اور دوسروں کے ہم پر حق کیا ہے، ہمیں اس بات کا بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ہمسایوں پر، رشتہ داروں پر کس طرح کے حقوق ہیں، تو ہم حقیقی آزاد ہو جائیں گے، ہم مقصد آزادی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ماشاء اللہ، حبیب بھائی نے بھی بہت اچھا ہمیں گائیڈ کیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے۔ میرا اگلا سوال سلمان بھائی سے ہے۔ سلمان بھائی، میں جاننا چاہتا ہوں کہ جشن آزادی کو کس طرح منایا جائے اور کن کن شخصیات نے ہمیں آزادی دلوائی؟ بالکل، ہمیں جشن آزادی منانی چاہیے، اور جشن آزادی اس انداز سے منانی چاہیے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نعمت پر جو ہمیں وطن عزیز ملا، اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلم کھلا عبادت کر سکتے ہیں. جہاں مسلمان آج قید ہے، فلسطین میں مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، ان سے پوچھیں آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر ادا کرنا چاہیے. اور دوسری بات، ہمیں آزادی والے دن یاد رکھنا چاہیے جن جن ہستیوں نے اس ملک کے لیے اپنی قربانیاں دی. ہمارے علماء اکرام نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی. ہمیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کتنی محنتوں قربانیوں کے بعد اس وطن کو آزاد کروایا. ان کے لیے سال ثواب کرنا چاہیے، انہیں یاد رکھنا چاہیے. اور اس دن بے حیائی نہیں کرنی چاہیے. اللہ اور اس کے رسول پر ناراض کرنے والے کام نہیں کرنے. وہ کام کرنے ہیں جس مقصد کے لیے ملک آزاد، وہ کام کرنے ہیں جس مقصد کے لیے ہم نے آزادی حاصل کی. اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرنے. اور آخری بات، ہمیں ملک پاکستان آزاد کرانے میں بڑے بڑے علماء اکرام شامل تھے. ایسے علماء اکرام جن کے نام بھی لوگوں کو نہیں پتہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا جان مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد محترم مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی عنایت احمد کاکوڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ تو وہ ہستی ہیں جن کے نام بھی ہمیں نہیں پتہ. اور مجاہد جنگ آزادی مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ علماء کرام ہیں جنہوں نے اپنی قربانیاں دیں، جنہوں نے کوششیں کی، اور ان کی کوششوں کی وجہ سے ہمیں ملک پاکستان ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگان دین کے درجات بلند فرمائے اور ان کے فیض سے ہمیں مستفیض فرمائے. جزاک اللہ خیر سلمان بھائی، آپ نے بہت اچھی اصلاح فرمائی. یقیناً ہماری آڈینس بھی اس بات کو سمجھ گئی ہوگی کہ آزادی کا مقصد کیا تھا، ہمیں آزادی کیوں ملی، کس بنا پہ ملی، کن کن شخصیات کا آزادی میں ہاتھ تھا. اور اگر آپ کو ہماری پوڈ کاسٹ پسند آئی تو آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں، اور لازمی کمنٹ کر کے بتائیں کہ اگر ہماری آپ کو پوڈ کاسٹ پسند آئی. اور ہاں، اب سب کو میری طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے جشن آزادی مبارک.